اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کے سامنے قاسم یزدانی، موضوع قرآن اور طب، اور آج انشاءاللہ غذا میں اسراف کے حوالے سے بات کروں گا۔ قرآن مجید کی آیا ہے سورہ اعراف آیہ نمبر 31، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ خداوند عالم مسرفین کو، اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اما ان فی القرآن لآیۃ تجمع الطب کلہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ طب الائمہ صفحہ نمبر 4۔ یہ ہے اگرچہ ایک چھوٹی سی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ساری کی ساری طب اس کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آیا قرآن میں بھی طب موجود ہے؟ تو امام علیہ السلام اس کو جواب میں یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں ساری کی ساری طب موجود ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس طرح ہارون الرشید کے زمانے میں ایک طبیب ہے جو اس کے دربار کا طبیب ہے، بختیشو بن جبرائیل اس کا نام ہے۔ وہ بھی ایک اسی طرح کا اعتراض اور اشکال کرتا ہے علی بن واقد کے اوپر کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں طب نہیں ہے، جبکہ علم دو طرح سے ہے، ایک علم ادیان ہے اور ایک علم ابدان ہے۔ تو وہ اس کو یہی جواب دیتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے، بلکہ پوری آیت میں نہیں ہے بلکہ ایک آیت کے ٹکڑے میں پوری کی پوری طب موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اور پھر آگے سے وہ سوال کرتا ہے کہ آیا آپ کے پیغمبر نے بھی طب کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں کی؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور سب سے بہترین دوا کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ اور جو بدن عادت کر چکا ہے غذا کی، وہی غذا اس کو دینی چاہیے۔ تو آگے سے وہ طبیب کہتا ہے کہ آپ کے قرآن نے اور آپ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جعلی نیوز کے لیے کوئی نقطہ چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری طب بیان کر دی ہے۔ اور یہ واقعاً ایسے اصول ہیں، ایسے طبی اصول ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور حتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک طبیب مدینے میں آتا ہے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، کچھ عرصہ رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی مریض بھی اس کے پاس رجوع نہیں کرتا ہے، اسے دوا لینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اس کو شک پڑتا ہے کہ کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع نہ کیا ہو۔ تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کہیں آپ نے تو منع نہیں کیا ان کو کہ یہ میرے پاس دوا لینے کے لیے نہیں آتے ہیں؟ کہا میں نے ان کو منع نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو ایسے طبی اصول بتائے ہیں کہ جن پر یہ عمل کر کے یہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ طبی اصول کیا تھے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھانا ہے، اور ابھی تک بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح خود جو ہے نا امام علی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر سے بچنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھانا ہے، اور ابھی تک بھوک باقی ہو تو پھر کھانا چھوڑ دینا ہے۔ اور واقعاً طب اسلامی بھی یہی ہے، وہ علاج سے شروع نہیں ہوتی بلکہ پیشگیری سے ہے کہ آپ کو بیماریوں سے بچائے۔ یہ تجارت نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا پہلا مرحلہ ہے کہ آپ مریض ہی نہ ہو۔ اگر آپ طب اسلامی کے اوپر عمل کریں، اگر آپ سب کے زندگی اسلامی کے اوپر عمل کریں، اسلامی طرز زندگی اپنا لیں، مستحبات پر عمل کریں، واجبات کے اوپر عمل کریں، مکروہات سے بچیں، محرمات سے بچیں، تو مریض نہیں ہوں گے۔ یہ ہے طب اسلامی۔ جبکہ دوسری طب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تجارت سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ علاج سے شروع ہوتی ہے۔ اور حتی علماء کی زندگی کا راز، طولانی عمر کا راز بھی یہی ہے کہ علماء کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ طولانی ہوتی ہے، اور آخر دم تک وہ درس خارج دے رہے ہوتے ہیں اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دماغ بھی سالم رہتا ہے۔
تو اسراف کی بات ہو رہی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. اسراف گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور کون سے گناہ جو مشہور ہیں؟ کہا کہ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور گناہان کبیرہ میں سے محترم نفس کا قتل کرنا، زنا ہے، لواط ہے اور اسراف ہے. تو لقول کی یہ حدیث ہے. اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسراف کس سے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ کھانا اسراف ہوتا ہے، بلکہ اسراف کا دائرہ وسیع ہے. انشاءاللہ ابھی بیان کرتا ہوں اسراف کیا چیز ہے. تو اس سے پہلے کہ 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو اہل بیت نے بیان کیا کہ اسراف اصل میں کیا ہے. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے لیس فیما اصلح البدن اسراف، جس میں بدن کی اصلاح ہوتی ہے اس میں اسراف نہیں ہوتا ہے. انما الاسراف فیما اتلف المال واضر بالبدن، بے شک اسراف یہ ہے کہ جس میں مال تلف ہو جاتا ہے اور بدن کو نقصان ہوتا ہے. اس سے ملتی جلتی حدیث امام رضا علیہ السلام کی بھی ہے فلیس فیما ینفع البدن اسراف، کہ جو بدن کے لیے چیز مفید ہے اس میں اسراف نہیں ہے. کس میں اسراف ہے؟ انما الاسراف فیما اتلف المال واضر بالبدن، بے شک اسراف اس میں ہے کہ جس میں مال تلف ہو جاتا ہے اور بدن کو نقصان دہ چیز ہوتی ہے، بدن کے لیے مضر چیز ہوتی ہے. وہ من لا یعذر الفقیہ کی حدیث ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مفید ہوگی بدن کے لیے اس میں اسراف نہیں ہے، ہر وہ چیز جو مضر ہوگی بدن کے لیے اس میں اسراف ہے. ابھی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. خود قرآن نے آپ کو کہا ہوا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنی غذا کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے. ابھی دیکھیں سگریٹ آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہے، تو یہ اسراف میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح دوسری چیزیں آپ آگے مرلے میں دیکھے جائیں. دوسری جو کولڈ ڈرنکس ہیں آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہیں. اس طرح بناسپتی گھی ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہیں. جو نمک ہے، آیوڈین ملا نمک، یہ آپ کے لیے مفید ہے یا مضر ہے. جتنی چیزیں آپ کو دقت کرتے جائیں جو آپ کے لیے مفید ہوگی وہ اس میں اسراف نہیں ہے، لیکن جو آپ کے لیے بیماریوں کا سبب بن رہی ہوگی اس میں کیا ہے؟ اسراف ہے. تو آگے چلتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اسراف کے بارے میں 4 جو ہے نا چیزیں ہیں جو اس سے ملتی جلتی اصطلاحات ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں تقتیر. وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوتاہی کرنا. جو چیز آپ نے استعمال کرنی تھی اس میں کوتاہی کرنا، اس کو نہ کریں. اس طرح ایک ہوتا ہے تبذیر. تبذیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جو اوکلائی اور شرعی حوالے سے ہٹ کے آپ چیز استعمال کریں گے تو اس کو کہتے ہیں تبذیر. اس طرح ایک ہوتا ہے قصد، اقتصاد، میانہ روی، یعنی درمیانہ راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، اوکلائی طریقے سے شرعی طریقے سے استعمال کریں. تو ایک ہوتا ہے اسراف. اسراف عمومی ایک تو ہوگا یعنی خود کم چیز استعمال کرنا، حتی کھانے میں کوتاہی کرنا، یہ بھی اسراف میں شامل ہوگا. یعنی آپ نے کھانا جتنا کھانا تھا اتنا کھانا نہیں کھایا تو یہ بھی ایک طرح کا اسراف ہے. اگر آپ نے کھانا زیادہ کھایا ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسراف ہوتا ہے. یعنی بدن کو ضرورت کے مطابق غذا دینا یہ اقتصاد اور میانہ روی ہوگی، یہ مفید ہوگا. اور بدن کو ضرورت سے زیادہ دینا یا کم دینا اس میں اسراف ہو جائے گا. مثال طور پہ بدن کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، چکنائی ہے، فیٹ وغیرہ، اس طرح معدنی نمک ہے، پانی ہے، وٹامن ہے. یہ بدن کو ایک مناسب مقدار میں ضرورت ہوتے ہیں. اور پھر ہر بدن کے لیے مختلف صورتیں ہوگی، یہ نسبی ہوگا یہ اسراف. یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ سارا دن کام کرتا ہے تو اس کے لیے غذا اور طرح سے چاہیے ہوگی. ایک بندے کا کام بیٹھنے والا ہے، دماغ والا کام ہے، تو اس کے لیے اور طرح سے غذا چاہیے ہوگی. تو اسی طرح خود موارد ہیں مختلف اسراف کے. فقط زیادہ کھانا نہیں ہے، جس طرح کہا ہے کہ ایک چیز بدن کے لیے مضر ہوگی وہ بھی اسراف ہے، زیادہ کھانا بھی اسراف ہے. اسی طرح خود جلدی کھانا یہ بھی اسراف میں شامل ہوتا ہے، کھانا بغیر چبائے کھانا. اور ایک اور کہ ایک ہی قسم کی غذا ہر روز کھانا. مثلا ایک بندے کو گوشت پسند ہے، وہ ہر روز گوشت کھانا شروع کر دے تو یہ بھی اسراف میں شامل ہوگا، اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنے گا. اس طرح ایک جو نفس چاہے، جو دل کر رہا ہو ساری چیزیں مثلا کھاتا رہے، نفس کی بات مانتے ہوئے، یہ بھی اسراف ہے. اس طرح
حلال سے حرام کی طرف رجوع کرنا یہ اسراف میں شامل ہوتا ہے. حرام غذا کھانا، نقصان دہ غذا جیسے پہلے کہہ چکے ہیں اوپر. تو کچھ چیزیں ہیں زیادہ کھانے کے نقصانات جو جدید میڈیکل میں آئے ہیں اور پھر حدیث میں آئے ہیں، وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک چیز کیا ہے کہ وہ بدہضمی کا سبب بنتا ہے زیادہ کھانا، اور اس سے معدہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب معدہ بڑا ہوگا تو پیٹ کیا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اور اس سے کئی بیماریاں آئیں گی. اسی طرح خود جو ہے نا معدے کو بل پڑ جانے کا سبب بنتا ہے، اور خناق اور اس طرح دل کی جلن. مثلا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو دل کیا کر رہا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ خون معدے کی طرف پمپ کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح ہم ایک ورزش کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور سخت کام کر رہے ہوتے ہیں تو بدن ایک تھک جاتا ہے، دل تھک جاتا ہے. اس طرح جب زیادہ انسان کھاتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور دل میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح وائرس، آج کل وائرس کی زیادہ بات چل رہی ہے، اور میکروب، یہ جو ہے نا بدن کے اندر مرتے نہیں ہیں اگر زیادہ کھائے تو. انسانی معدے کے اندر پروردگار عالم نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ایسڈ، معدے کے اندر ترشح کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہاضمے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں. تو جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو وہ ایسڈ وہ ساری غذا تک نہیں پہنچ سکتے. تو کیا اس کے اندر بعض جو میکروب ہوتے ہیں اور جو جراثیم ہوتے ہیں اور جو وائرس ہوتے ہیں وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورے بدن میں پھیل جاتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. لہذا ایک سبب کیا ہوتا ہے، میکروب اور وائرس بدن میں داخل ہونے کا سبب ہوتے ہیں. اس طرح ایک احتمال یہ ہے کہ معدے کے پھٹنے کا بھی ہے. اس طرح ایک اور جو مشکل ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹاپا ہے، اور موٹاپا کوئی معمولی مرض نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے آتی ہیں. مثلا جوڑوں کا درد، خاص طور پہ گھٹنوں میں درد محسوس ہوتا ہے، ڈیابیٹ اس کی وجہ سے آتا ہے، بعض کینسر اسی موٹاپے کی وجہ سے آتے ہیں، دل اور رگوں کی بیماریاں، بلڈ پریشر، یہ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. اور یہ جو ہے نا عام چیز ہے. لہٰذا کیا ہے، ہمیں موٹاپے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کم اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا موٹاپے کو کم کریں، ایک یہ ہے کہ آپ 2 ٹائم کھانا کر دیں، صبح اور شام کریں، کھانا کم کر دیں، غذا کو کم کر دیں. اس طرح بعض مثلا مٹھائیوں میں زیادتی، خاص طور پہ جو مضر مٹھائیاں ہوتی ہیں ان کی زیادتی کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح چربی میں زیادتی، بعض چربیاں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آنتیں سخت ہو جاتی ہیں، تصلب الشرائین کی بیماری آتی ہے، اور نکراس، گنٹھیا کی بیماری آتی ہیں. بعض کس کی وجہ سے، اس طرح کی یعنی وہی چربی والی غذائیں اور گوشت کھانے کی وجہ سے. ابھی چند حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو بیان کر رہی ہیں کہ زیادہ کھانا کیا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. غرور الحکم کی حدیث ہے، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ پیٹ بھرے ہونا مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب ہوتا ہے. اس طرح ایک اور جگہ پہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، یعنی زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ جو بھی اس کا پابند ہوتا ہے اس کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، یعنی بیماریاں اس کے اندر گڑ کر لیتی ہیں، گھر بنا لیتی ہیں. اس طرح یہ 2 تھے بدن کے لیے نقصان دہ تھے زیادہ کھانا. اس طرح 2 حدیث ہیں جو اشارہ کر رہی ہیں کہ نہیں، فقط بدن کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے معرفت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اس کی روح کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل سے معرفت کا نور خاموش ہو جائے گا. اسی طرح امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا گناہوں کے لیے بہترین مددگار ہے، یعنی جو زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے، اس کو برے خیالات زیادہ آتے ہیں، اس طرح اس کی شہوت زیادہ بھڑکتی ہے. تو لہذا کیا کرنا چاہیے، ہم بہترین طب وہی قرآنی طب ہے اس کے اوپر عمل کریں. وہ کیا نقطہ تھا کہ کھائیں پیئیں اور اسراف نہ کریں. اگر ہم اسی آیت پہ عمل کر لیں تو ہم آج بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ہم مضر چیزوں سے پرہیز کریں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اعمال کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.